الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم نخرجكم طفلا صدق الله مولانا العظيم سرکار دو عالم حضور مجسم شاہد بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری گفتگو چل رہی تھی عالمی مادر کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف کیفیتوں میں مختلف عالموں میں رکھا ہے. ان میں سے ایک عالم ارواح ہے. عالم ارواح کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو سن کے آئے ہیں. دوسرا عالم عالم مادر ہے جسے ہم ماں کا پیٹ کہتے ہیں. وہ بھی پورا ایک عالم ہے اور کلام مجید فرقان حمید میں اس کے حوالے سے بھی تفصیل بیان کی گئی ہے. تیسرا عالم عالمی دنیا ہے، یعنی عالمی مادر سے ہم منتقل ہوتے ہیں عالمی دنیا میں. تو ہمارا پچھلا جمعۃ المبارک پر جو گفتگو جاری تھی وہ عالمی مادر کے بارے میں کہ کس طرح ہم عالمی ارواح سے عالمی مادر میں منتقل ہوئے. ماں کے پیٹ میں کس طرح سے روح اور جسم کا آپس میں تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بچے کی نشو و نما فرماتا ہے. اس سارے پروسیس کو کلام مجید فرقان حمید سورۃ الحج کے اندر بیان کیا گیا جس کو ہم نے سماعت کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم عالم مادر سے عالمی دنیا میں کس کیفیت میں آتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچے کسی کیفیت میں دنیا میں بھیجتے ہیں. جب تم دنیا میں آتے ہو تو بچے ہوتے ہو، ایک چھوٹا سا بچہ. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہاتھ بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے پاؤں بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکے. اس کے پاؤں ہیں لیکن اتنی طاقت نہیں ہے پاؤں کے اندر کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. تو بچے کی اسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجتا ہے. پھر ارشاد فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو اپنے شباب کو پہنچ جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی اسی کیفیت میں پیدا کرتا ہے اور پھر اس بچے کو جوانی تک لے جانے کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے. یہ جو اس کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو ہمارے بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، تو بظاہر اس کے اندر ہماری کوششیں شامل ہوتی ہیں، لیکن حقیقی کا احساس تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ فرماتا ہے ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. تو پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف لیٹ سکتا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے، وہ بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جسم کو مزید طاقتور بناتا ہے.
اب وہ کھڑا ہونے کی قابل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں اور طاقت پیدا کرتا ہے. اب وہ لڑکھڑا کر چلنا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو مزید قوت دیتا ہے اور وہ چلنا اور دوڑنا دونوں شروع کر دیتا ہے. اور وہ جوان ہے، اب اس کے اندر طاقت ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی بڑی طاقت ہے، اس کے پاؤں میں بھی بڑی طاقت ہے. اب وہ دوڑ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، اٹھ بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدرت میں دے دی. اب وہ قادر ہے کھڑا ہونے پر، اب وہ قادر ہے چلنے پر، اب وہ قادر ہے بھاگنے پر. تو اتنی طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. پھر ارشاد فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوت ہو جاتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچتا. کوئی بچپن میں ہی انتقال کر جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا جوانی کی طرف جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو صحیح جوانی کی کیفیت میں جا کر انتقال کرتا ہے، کوئی جوانی تھوڑی سی ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ موت دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے جوانی تک پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے جوان ہونے سے پہلے ہی موت دے دیتا ہے. تو اگر ابھی تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نے ابھی تک ہمیں زندہ رکھا. تو فرمایا تم میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو فوت ہو جاتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا کئی جوان ایسے ہیں جو فوت ہو گئے، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں زندگی کی نعمت دے رکھی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. اور پھر ارشاد فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں جسم کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں. تو بڑھاپے کی عمر اس سے مراد ہے. تو بڑھاپے کی عمر تک جس کو زندہ رکھا گیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے. اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو بچپنے کی صورت میں، بچے ہونے کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر نشو و نما کی طاقت دیتا گیا میرا رب جسم کے اعضاء کے اندر، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا. پھر جوانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں. پھر وہ جو طاقت تھی وہ اب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بتدریج کم ہوتی ہے. یہ قرآن ہے، اس کے اندر غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کس طرح سے طاقتیں کم ہوتی ہیں. ایک نوجوان آدمی جو پہلے بچہ تھا، اس کے پاؤں میں طاقت نہیں تھی، وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، بیٹھنا شروع ہوا. پھر طاقت دی، کھڑا ہونا شروع ہو گیا. پھر طاقت دی تو چلنا شروع ہو گیا. اور پھر اور طاقتور بنایا تو وہ دوڑنا بھی شروع ہو گیا. پھر بتدریج طاقتوں کو واپس لیا جاتا ہے. اب وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، دوڑنے کی طاقت لے لی گئی. آپ کو پتہ ہے ایک عمر آتی ہے کہ اس عمر میں دوڑا نہیں جاتا. بزرگی کی طرف جب بندہ جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دوڑنا سلب کر دیا جاتا ہے. اب وہ دوڑ نہیں سکتا، طاقت نہیں رہی. اچھا، صرف چل سکتا ہے. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو چلنے کی طاقت بھی لے لی جاتی ہے. اب دوڑ بھی نہیں سکتا اور چل بھی نہیں سکتا. کسی چھڑی کے سہارے سے چلنا شروع کرتا ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اب کسی چھڑی کے سہارے سے بھی چلنا ممکن نہیں رہتا. اب وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتا، بیٹھ جاتا ہے. کھڑے ہونے کی طاقت بھی گئی، چلنے کی طاقت بھی گئی، بھاگنے کی طاقت بھی گئی. آہستہ آہستہ ساری طاقتیں واپس لی جا رہی. اب وہ صرف بیٹھ سکتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا، وہ پھر لیٹ جاتا ہے. اب اس کو بٹھانے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو پکڑ کے اس کو بٹھائے. تو یہ طاقتیں ہیں کہ جو بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور بتدریج ایک ایک کر کے پھر واپس بھی لیتا ہے. تو اگر آج ہمارے پاس طاقتیں ہیں تو ہم ان کا اچھا استعمال کریں. کہیں ایسا نہ ہو پھر ہم کھڑے ہونے کے قابل نہ رہیں، ہم بھاگنے کے قابل نہ رہیں، ہم چلنے کے قابل نہ رہیں، ہم زمین پر سجدہ کرنے کے قابل نہ رہیں. تو ان نعمتوں کی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے.
دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ اس کا جو میدا ہوتا ہے، میدا وہ انتہائی لطیف ہوتا ہے، وہ بھاری غذا ہضم نہیں کر سکتا، تو اس کی غذا صرف ماں کا دودھ ہے، اور پیدائش کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں تاثیر رکھی ہے وہ بھی ایسا دودھ ہوتا ہے کہ جو بہت پتلا ہوتا ہے، بہت رقیق ہوتا ہے، تاکہ بچے کا میدا اسے قبول کر لے، تو اسے خوراک کے طور پر ماں کا دودھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے میدے کے اندر طاقت آنا شروع ہوتی ہے، قوت آنا شروع ہوتی ہے، اور جوں جوں اس کا میدا قوت پکڑنا شروع کرتا ہے تو ماں کا دودھ بھی گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے خود بخود۔ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، کیونکہ ابھی اس کا میدا اس قابل نہیں ہے کہ بھاری غذا ہضم کر سکے، وہ صرف دودھ پی سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دانت عطا کرتا ہے۔ یہ دانت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، دانت عطا کرتا ہے اللہ تبارک۔ یہ اللہ کی نعمتیں ساری جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دانت عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو دانت آتے ہیں ان کو ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں یا کچے دانت کہتے ہیں۔ وہ دانت آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کا میدا کچھ طاقتور ہو گیا ہے، اب اسے دودھ کے علاوہ چیزیں بھی دینا شروع کر دو۔ یہ سائن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس کی خوراک تبدیل کر دی جاتی ہے، اب اسے کھانے کی چیزیں تھوڑی تھوڑی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دودھ کے دانت گر کر پکے دانت نکل آتے ہیں۔ اب وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے چبا کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کا میدا طاقتور ہو گیا، اب اس کو قوت مل گئی، اس کا میدا ہر قسم کی غذا کو قبول کرنا شروع ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دانت عطا کر دیے۔ اچھا پھر انسانوں پر کیسا کرم ہے یہ کہ کبھی جانوروں کے دانتوں پر آپ غور کیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ غور کرنے کے لیے، تفکر کے لیے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے جانور پیدا فرمائے، دو طرح کے۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جو صرف گوشت کھا سکتے، گھاس وغیرہ چارہ نہیں کھا سکتے، جیسے مثال کے طور پر بلی ہے، بلی یہ گوشت کھاتی ہے، یہ چارہ نہیں کھا سکتی، گھاس نہیں کھا سکتی۔ کیوں؟ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت ہی ایسے نوکیلے دانت بنائے ہیں کہ یہ صرف گوشت ہی کھائے، چارہ نہیں کھا سکتی۔ بکری کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی جانور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی دانت عطا فرمائے، لیکن اس کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ یہ گوشت نہیں کھا سکتی، یہ چبانا چاہے پھر بھی چبا نہیں سکتی۔ اس کے دانت نوکیلے نہیں ہوتے، گوشت کھانے والے دانت نہیں ہوتے، چارہ کھانے والے دانت ہوتے ہیں، گھاس کھانے والے ہوتے، چبا سکتی ہے، تو اس کو صرف چارہ کھانے والے دانت عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، وہ صرف چارہ کھا سکتی ہے، گوشت نہیں کھا سکتی۔ آپ چیتے کو دیکھ لیں، شیر کو دیکھ لیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دانت دیے ہیں وہ گوشت کھانے والے ہیں، وہ چارہ نہیں کھاتے۔ بھینس، گائے اور بکری یہ گوشت نہیں کھاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جانوروں کو وہ دانت عطا کیے کہ یہ صرف گوشت کھائیں گے، اور بعض جانوروں کو وہ دانت عطا کیے کہ یہ صرف چارہ کھائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے دانت عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے انسان گوشت بھی کھاتا ہے اور انسان سبزیاں بھی کھاتا ہے، نوکیلے دانت بھی ہیں انسان کے پاس اور دوسرے دانت بھی ہیں جن کے ذریعے سے صرف چبایا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، غور ہی نہیں کرتے۔ انسان گوشت بھی کھاتا ہے، انسان سبزی بھی کھاتا ہے، تو دونوں طرح کے دانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ دانتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا میدا بھاری غذائیں قبول کرے گا، لہذا اس کو دانت دیے جائیں، یہ دانتوں کے ذریعے سے غذا کو چبا کر میدے تک پہنچائے۔ پھر بڑی طاقت ہوتی ہے دانتوں کے اندر، بڑی قوت ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے پھر یہ دانتوں کی نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بڑی حکمتیں ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ آپ کو پتہ ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو میدا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، میدا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب ہر چیز میدا ہضم نہیں کرتا،
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دانتوں کو واپس لے لیتا ہے، ایک ایک کر کے دانت گرنا شروع ہو جاتا ہے. اب دانت گر گئے تو دانتوں کا گرنا اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہارا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ بھاری غذائیں کھاؤ، اب نرم غذائیں شروع کر دو. تو کہاں سے چلا تھا بچہ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو دانت نہیں تھے، پھر دانت دیے، پھر واپس لے لیے بڑھاپے کے اندر آ کر وہ وہیں پہنچ گیا. جب وہ پیدا ہوا تھا تو صرف لیٹ سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا. اب وہ بوڑھا ہے، اب بھی صرف لیٹ سکتا ہے، ساری طاقتیں واپس. تو یہ جتنی بھی قوتیں، جتنی بھی طاقتیں، جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سلب ہونی ہیں، یہ واپس لی جائیں. ہم غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، پڑھتے بھی ہیں صرف ثواب کے لیے. اچھا، اس کے اندر اور چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کے اندر تفکر کرنے کے لیے. یہ جو پروسیس ہے کہ بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کی بتدریج نشو نما کرتا ہے، اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں. ہر چیز ہمارے سامنے ہم غور نہیں کرتے. دانتوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے پھر لیتا ہے. جسم کے اندر طاقت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے پھر لے لیتا ہے. ہمارا معدہ یہ کتنی اہم چیز ہے جسم کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج اس کو طاقت دیتا ہے پھر اسے کمزور کر دیتا ہے. نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ سلب ہو رہی ہیں. اچھا، دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے جسے تم لوگوں نے بہت سیریس لے لیا ہے. ہم لوگوں نے بہت سیریس لیا ہے، دنیا کو بڑا سیریس لیا ہے. اتنا سیریس لیا ہے ہم لوگوں نے کہ کراچی کے اندر ہی ایسے سکول موجود ہیں کہ پیدائش سے پہلے وہاں پر آپ کو نام ایڈ کروانا پڑتا ہے. پیدائش سے پہلے، جب میں نے بھی سنا تھا بڑی حیرت ہوئی. پیدا ہونے سے پہلے بچے کے نام کی انٹری کروانی پڑتی ہے کہ یہاں پر ہمارا بچہ داخل ہوگا، ایڈمیشن ہوگا اس کا. کتنا سیریس لیا ہے ہم نے دنیا کو. اور دین کا معاملہ کیا ہے؟ ہاں، بچہ 2 بجے مدرسے چلا جاتا ہے، 3 بجے واپس آ جاتا ہے. دین کو کتنا ہلکا لیا ہے، دنیا کو کتنا سیریس لیا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کرکٹ کھیلنے کے لیے جائے، گراؤنڈ میں اترے، کھیلنا شروع کرے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کی زندگی میں اگر کوئی ٹینشن، پریشانی کچھ بھی ہو، وہ کھیلتے ہوئے اسے یاد نہیں آتی، بالکل سب کچھ بھول جاتا ہے. کھیل تماشے میں بندہ اپنی پریشانیاں، اپنی اصلیت سب کچھ بھول جاتا ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی ہے. بندہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، بندہ مال کی کثرت میں لگ جاتا ہے. بس پیسہ پیسہ، مال مال، اور اسی کے پیچھے بندہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، بڑا کاروبار کھڑا کر دیا، بڑا کما لیا، بینک بیلنس بنا لیا، بہت عالیشان گھر، ایک نہیں 4 بنا لی. آپ کے پاس گاڑیاں بھی آ گئی، آپ کے پاس بنگلے آ گئے، بہت سارا مال آ گیا. یہ ساری کی ساری نعمتیں، پتہ ہے 1 سیکنڈ نہیں لگتا یہ ساری نعمتیں آپ سے چھین سکتی ہیں. 1 سیکنڈ نہیں لگتا. ایک شخص ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، اس کے پاس کئی قسم کے گھر ہیں اپنی ملکیت میں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے. اتنی زیادہ نعمتیں چھیننے کے لیے صرف 1 سیکنڈ کافی ہے. جیسے ہی اس پر موت طاری ہوتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اب وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہتا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہتا. اس نے 70 سال تک کمایا ہے، 70 سال تک بچا ہے، 70 سال تک سب کچھ بنایا ہے. وہ بڑا چوڑا ہو کر بیٹھتا ہے کہ میں نے اتنا کمایا، میں نے اتنا بنایا، میں نے اتنا جمع کر لیا. لیکن موت آتی ہے، جیسے ہی موت آئی آپ کہتے ہیں یہ میت ہے حضرت کی، فلاں کی میت ہے. وہ جو میت ہوتی ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی اتروا لیے جاتے ہیں. گھڑی پہنی ہوئی ہے، اتروا لی جاتی ہے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اتروا لی جاتی ہے. اب اس کا گھر اس کا نہیں ہے، اس کا بینک بیلنس اس کا نہیں ہے، نیچے کھڑی ہوئی گاڑیاں اس کی نہیں ہے. صرف ایک موت نے اس کی ساری کی ساری نعمتوں کو چھین لیا ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے.
یہ دنیا کے مال کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حیثیت ہے کہ اچانک موت نے آنا ہے. آپ کی 70 سالہ کوششیں جس مال کو جمع کرنے کے لیے لگی، وہ 70 سالہ مال آپ کا نہیں رہے گا. اب وہ خراسان میں جائے گا، اب وہ بیٹوں میں تقسیم ہوگا، دیگر جگہوں پہ تقسیم ہوگا. آپ جو لے کر ساتھ جائیں گے وہ کیا ہے؟ وہ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. باقی کیا بچے گا؟ والباقیات الصالحات، باقی صرف نیکیاں بچیں گی. تو جو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے وہ نیکیاں ہیں، وہ عبادتیں ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں، وہ نیک اعمال ہیں. وہ کتنے کیے؟ نیکیوں کے حوالے سے آپ کتنے امیر ہیں، نیکیوں کے حوالے سے آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، نیکیوں کا پلڑا آپ کا کتنا بھاری ہے. کتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، کتنے سال تک آپ تہجد پڑھتے رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتے رہے ہیں، کتنا عرصہ آپ نے کتنے قرآن پڑھے ہیں، قرآن کو کتنا سمجھا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کتنی کوشش کی ہے. یہ ساری چیزیں آگے کام آئیں گی. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. بازاروں کی حالت آپ دیکھیے جا کر، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بازار میں جو جس کا کاروبار ہے اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، بلاوا آ رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کاروبار میں، چھوڑ کے نہیں جا رہا اس ڈر سے کہ کہیں چھوڑ کے جاؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے، نقصان ہوگا. ارے رزق دینا تو اللہ کا کام ہے، اسی کے نافرمانی کر کے رزق کما رہے ہو. وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رحیم ہے. وہ اپنی نعمتوں کو بند نہیں کر رہا، وہ اپنی نعمتوں کو روک نہیں رہا، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے. اللہ کا شکر تو ادا کر کے دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، کتنا نوازے گا. ناشکری کی کیفیت میں ہو وہ اتنا نواز رہا ہے، جب شکر کرو گے تو کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو ہمارا جسم ہے پورا کا پورا، ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کے اندر غور کرنے کی حاجت ہے. جو غور کرتے جائیں گے نا تو صرف اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ نعمتیں ہم سے چھینیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ان میں اور برکت پیدا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ